نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مد کا بیان شروع ہے اور اس سے قبل آپ نے 7 قسم کی مدیں پڑھ لی ہیں، اور آج کا جو سبق ہے وہی 35 نمبر سبق کا حصہ ہے اور چھٹا حصہ ہے۔ 5 حصے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مد کے بیان میں جو ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہیں وہ 35 نمبر سبق سے شروع ہوتی ہیں۔ مد کا بیان ہوتے ہوتے یہاں چھٹا حصہ ہے مد کے بیان کا آج۔ تو 8 نمبر مد عارض وقفی ہے۔ مد کا معنی ہے ایک الف سے زائد کھینچنا۔ عارض کا معنی ہوتا ہے یہ مد عارضی طور پر ہے، وقفی حالت وقف میں ہے۔ تو یہاں پر حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو۔ اب ایک سکون اصلی ہوتا ہے وہ مد لازم کی 5 قسموں میں ہے، اور سکون عارض صرف مد عارض کی جو 2 صورتیں ہیں، ایک یہ والی 8 نمبر، ایک 9 نمبر، ان دونوں میں یہ مد بھی حالت وقف میں ہوگی اور یہ مد بھی حالت وقف میں ہوگی، لہذا اس لیے اس کے ساتھ وقفی نام رکھا گیا ہے۔ حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو، یہ مد وقف کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس کی مقدار طول یعنی 3 الف، توسط یعنی 2 الف، اور قصر یعنی 1 الف۔ جیسے العالمین، یہ طول کے ساتھ میں نے مد کی ہے۔ العالمین میں یا مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہے کہ نون مفتوح ہے، فتح ہے، زبر ہے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیا، تو اس صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہو گئی کہ حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو۔ تو جیسے ایک انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر طول کے ساتھ مد کی ہے، لہذا اس آیت کو آگے میں لائیں تو یہ مد ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہ پھر الرحمن پر وقف کیا، یہ مد وہاں چلی جائے گی۔ لہذا حالت وقف میں جس کلمہ پر آپ وقف کریں تو مدہ کے بعد والے حرف پر حالت وقف میں سکون عارض کریں تو یہ مد عارض وقفی ہوگی۔ یوم الدین، حالت وقف میں یا مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہوا، مد عارض وقفی۔ نستعین، حالت وقف میں مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہوا، مد عارض وقفی۔ المفلحون، حالت وقف میں واو مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہوا، مد عارض وقفی۔ لہذا یہ مد عارض وقفی کی باتیں ہوئیں، اور اب مد لین عارض وقفی۔ مد عارض وقفی میں حالت وقف میں مدہ کے بعد سکون عارض ہوگا، اور مد لین عارض وقفی میں حالت وقف میں حروف لین کے بعد سکون عارض ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے مدہ اور لین میں فرق بتایا تھا، مدہ وہ ہوتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو وہ والے ادھر آئیں گے، یہ مدہ کے بعد سکون عارض ہوگا، اور ادھر حروف لین کے بعد سکون عارض ہوگا۔ حروف لین 2 ہیں، واو یا ساکن، ان دونوں سے پہلے زبر آئے تو یہ لین ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین، لہذا یہاں ان کے بعد سکون عارض ہوگا۔ حالت وقف میں حروف لین کے بعد سکون عارض ہو، یہ مد بھی وقف میں ہوتی ہے، اور مقدار اس کی کیا ہے؟ افضل قصر یعنی 1 الف، پھر 2 الف، پھر 3 الف، لہذا مد عارض وقفی میں افضل طول ہے، اور مد لین عارض وقفی میں افضل قصر ہے۔ مد عارض وقفی میں افضل 3 الف ہے، اور مد لین عارض وقفی میں افضل 1 الف ہے۔ مثالیں دیکھ لیں، جیسے من خوف، یہاں واو لین کے بعد فا پر سکون عارض ہے۔ جیسے مفلحون میں واو مدہ کے بعد سکون عارض تھا تو یہ مد عارض وقفی تھی۔ من خوف میں واو لین کے بعد فا پر سکون عارض ہوا تو یہاں پر مد لین عارض وقفی ہوئی۔
لہذا یہ مثالیں ہیں پورے قرآن میں، جہاں کہیں بھی حروف لین کے بعد سکون عارض ہو وہ مد لین عارض وقفی ہوگی، اور یہ بھی حالت وقف میں ہوگی، وصل میں نہیں ہوگی۔ والصیف، تو یہاں پر حروف لین یا لین کے بعد فا پر سکون عارض ہے۔ فرعون، واو لین کے بعد نون پر سکون عارض ہے۔ خیر، یا لین کے بعد رو پر سکون عارض ہے۔ تو یہ مد لین عارض وقفی کی پریکٹس سورہ قریش کے اندر بھی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ جتنی یہ 3-4 آیات ہیں، ان پہ جہاں جہاں میں نے وقف کیا سب پر حروف لین کے بعد سکون عارض ہے، جیسے قریش، بیت، والصیف اور خوف۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد والی جو آنے والی ویڈیو ہے وہ ساری مدوں کا ایک نقشہ آپ حضرات کو دوں گا، تو وہ 9 قسم کی جو مدیں ہیں ان کے نام اور نقشے کے مطابق انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔